अस्सलाम वालेकुम, आप सबको खुश आमदीद कहते हैं नाजरीन चिश्ती ग्रुप के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अरशद चिश्ती साहब, जो कि इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल इंजीनियर हैं और इलेक्शंस में खड़े हुए हैं। इसके लिए हम सबसे पहले तो सर आपको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि शुक्रगुजार हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और आपसे फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछूंगी यही कि आपने इलेक्शन में खड़े होने का क्यों सोचा? बस अब तो ये समझे कि तरस आ गया अपनी कम्युनिटी पे, अपने इंजीनियर्स पे, और रहा नहीं गया। इससे पहले भी हम एफर्ट कर चुके हैं, कुरैशी साहब को हमने कामयाब किया, इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन उन्होंने पहले से बहुत बुरे हालात पैदा कर दिए। अब इंजीनियर्स का ये हाल है, खुदकुशियां करने पे आए हुए, कोई उनका सहारा नहीं बनेगा तो फिर क्या होगा। और ये वो क्लास है जो मुल्क की इंटेलिजेंट थ्री और हाईली एजुकेटेड ट्रेंड क्लास है, उसका ये हाल है। बाकी मुल्क का क्या होगा? तो ये भी हमने जिम्मा उठा लिया है इंजीनियर्स के लिए, अब इनके लिए सब कुछ करेंगे। सर कोई भी अदारा उसकी बदहाली की वजह होती है कि आउटसाइडर्स उसमें शामिल हो जाते हैं। जो सीट एक प्रोफेशनल बंदे को संभालनी चाहिए वो एक ऐसा अनप्रोफेशनल अनट्रेंड इंसान संभाल लेता है। क्या पीईसी के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? बिल्कुल एग्जैक्टली, आप 100% सवाल दुरुस्त है। ऐसे ही लोग जो चेयरमैन हैं, उनके पास मर्सिडीज और इस तरह की इतनी गाड़ियों के कनवाए हैं, उनके घरों के देखें 4-4 कनाल में, कि वो खरबपति लोग हैं और बिजनेस को और करते हैं। ये इदारा उन्होंने सिर्फ टेक ओवर कर लिया अपने प्रोटोकॉल के लिए, अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और अपनी ही प्रमोशन करने के लिए। उन्होंने तो कख नहीं छोड़ा। कोई इंजीनियर उनसे मिल नहीं सकता है, बात नहीं कर सकता, मसला नहीं बता सकता है। अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो क्या तब्दीली सबसे पहले लेकर आएंगे? अगले ही दिन लोग बिल्कुल हर चीज मुख्तलिफ नजर आएगी। सबसे पहले तमाम इंजीनियर्स का डाटा हमारे पास है, जो बेरोजगार है उसी दिन से उनका स्टाइपेंड शुरू हो जाएगा और उसी दिन से हम फ्यूचर का प्लान गवर्नमेंट को दे देंगे कि ये हमारे इंजीनियर्स हैं, ये हमें रोजगार चाहिए और इस तरीके से पैदा करना है। सिर्फ ये नहीं कि आधी बात करें, उसका सोल्यूशन कुछ देना। और ये तो मैं कहता हूँ इतना बड़ा प्लान बन जाएगा, नेशन बिल्डिंग का प्लान बन जाएगा। ये तो इंजीनियर्स की वेलफेयर करते करते हम पूरे मुल्क को बना देंगे इंशाल्लाह। कहते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा इंसान को खतरा इंसान ही से है, या अपने लोगों से खतरा है, अपने ही लोग हमें आगे नहीं चलने देते, वरना तो हम इनको रोक नहीं सकता। तो हमने जो माफियाज हैं, जो इस तरह रुकावट बनने वाले बदनीयत लोग, जो सारे मसाइल दौलत को इकट्ठा करके अपने घर ले जाना चाहते, उनसे जान छुड़ानी है बस। और ये मिनट का काम है, लोगों को अवेयरनेस है, कोई लीड करे, कोई आके झंडा खड़ा करे, सब जमा हो जाते। हम ऐसे 2 बंदों ने फैसला किया, 4 हो गए, 10 हो गए, आज हम हजारों में लाखों में होने वाले। बिल्कुल सर, हमें अपने पर एतमाद नहीं है, खुद एतमादी की कमी है। आप इंजीनियर्स में खुद एतमादी पैदा करने के लिए कौन से इनिशिएटिव लेंगे? सबसे पहले ये है कि रेस्पेक्ट दूंगा। आते ही अभी रिस्पेक्ट नहीं है? नहीं, अभी वो नहीं है रिस्पेक्ट, अभी वो लेवल नहीं है, है ही नहीं। वो एक और बात है जो एक तफसील मांगती है बयान करने के लिए। सरकारी दफ्तरों में जाए, इंजीनियर बेचारे चोर की तरह चुप के बैठे होते और नॉन टेक्निकल लोग उनके ऊपर हुकूमत कर रहे होते। प्रोजेक्ट का पीडी इंजीनियर को होना चाहिए, वो नहीं होता, नॉन टेक्निकल बंदे को बैठाते हैं। उसे कहते तुम थोड़ा बहुत उधर बैठ के करते रहो चोरी शिकारी, जो तो ज्यादा हिस्सा हमारा होगा। तो इस तरह से ये करते हैं, मैं तो हैरान हूँ। और इंजीनियर इतने ऑनेस्टली और इतने एफिशिएंटली काम करने वाले हैं, उनको बिल्कुल फारग करके घर बिठा देते हैं और या दफ्तरों में खुले लाइन लगा देते हैं, काम करने का मौका नहीं देते। सर गंगाराम कितना बड़ा नाम है, आप लोगों को पता ही नहीं। हॉस्पिटल को देखेगा तो शायद कोई डॉक्टर होगा, इंजीनियर था। और यहाँ हॉस्पिटल नहीं, दिल्ली में भी है। और ये आप ननकाना साहब से आगे जाए, कितनी जमीनें आबाद की, उसकी रेलवे लाइन अभी तक चल रही है। इंजीनियर था, उसने पावर सेक्टर में इतना काम किया है, इरिगेशन में इतना काम किया है, कोई मिसाल नहीं मिलती। तो इंजीनियर्स को तो मौका देते ही नहीं है। इंजीनियर का जब काम आता है वो और आ जाता है, ये मैं कर लेता हूँ। उनको कॉन्फिडेंस इस तरह से दिलाएंगे कि उनका काम उन्हीं के जिम्मे लगाएंगे, पाबंदी लगा देंगे कि और कोई इनका काम नहीं कर सकता, यही करेंगे। सर हम बात करेंगे क्योंकि आप इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं और डेफिनेटली इंशाल्लाह आप जीत जाएंगे, जितनी आप में स्पिरिट है, जोश है, जज्बा है। सर इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रही हैं, लेकिन उन इंजीनियर्स को मुख्तलिफ जगहों पर फिट नहीं किया जा रहा, फील्ड में उनसे कारआमद तरीके से काम नहीं लिया जा रहा। ठीक है, इसके लिए आपके पास क्या एजेंडा है? देखिए, हर मेडिकल कॉलेज के साथ एक हॉस्पिटल जरूरी होता है, जब तक वो डिग्री नहीं बांट कर सकता। इसी तरह यूनिवर्सिटी के साथ भी कोई इंडस्ट्री जरूरी है साथ जोड़ने के लिए। और फिर यहाँ तक तो एक मजे की आपको बात बताऊं कि हमारे एक वक्त मिला है
وہ کئی سالوں سے پڑھ رہے ہیں. ابھی 800 تعداد ہو گئی ہے, وہ ہے آرکیٹیکچرل انجینئر. 800 تعداد ہوگی. ابھی تک کوئی پلان گورنمنٹ نے نہیں دیا کہ یہ کیا کام کریں گے, کیا جاب کریں گے. پورے پاکستان میں ایک بھی نوکری ان کے لیے یہ پچھلے 10 سالوں سے نہیں ہے. اگر ہم سی پیک جیسا ایک پروجیکٹ دیکھ لیں جس میں ہم دیکھتے ہیں ابراڈ کے انجینئرز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, آپ خود اس بات کے گواہ ہوں گے, آپ ایک پروفیشنل انجینئر ہیں, اس چیز کو آپ کیسے ختم کریں گے؟ مجھے لگتا ہے یہ چیز تو پراپر مافیاز ہیں جنہوں جو اس چیز پر قابض ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں ہے, اس کی وجہ یہ فارن لونز ہے. ہماری اکانومی ویک ہے, لون دیتے ہیں ساتھ کنڈیشن کر دیتے ہیں, پروجیکٹ بھی ہمارا ہو گیا, ایگزیکیوشن بھی ہماری, ایسٹیمیٹ بھی ہم بنائیں گے. تو پاکستانی انجینئرز کہاں جائیں گے؟ تو پاکستانی انجینئرز کے لیے ایگریکلچر سیکٹر میں, پاور سیکٹر میں, الیکٹریکل میکینیکل کے سیکٹر میں, سول سیکٹر میں اتنی اپرچونٹی ہے. ہم اپنا ہی کام شروع کر لیں اپنے ملک کے اندر, یہ ختم ہی نہیں ہوتا. یہ آپ سالوں کے حساب سے کرتے, اور یہ نہیں کہ آپ کام کر رہے ہیں آؤٹ پٹ کوئی نہیں. آپ کی اکانومی اگلے ہی سال ڈبل ہو جائے گی, اگلے سال اس سے ڈبل, اگلے سال اس سے ڈبل. 5 سال کے بعد آپ یورپ کا مقابلہ کریں. بالکل سر, کوئی بھی انسان جب الیکشنز میں کھڑا ہوتا ہے جی تو سامنے کھڑے ہوئے لوگ اس کی طرف منتظر ہوتے ہیں کہ یہ اب ہمارے لیے کیا نیا لے کر آ رہا ہے, کیا گولز ہیں اس کے, کیا ایمز ہیں. آپ کے پاس کیا ایمز ہیں, آپ کے کیا گولز ہیں؟ بڑے واضح. نمبر 1, انجینئر جو بنے گا اس کا اسٹائپنڈ اسی دن سے شروع ہو جائے گا. نمبر 2, اگر روزگار ملنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس کو لائسنس فری آف کاسٹ ایشو کر دے گا, کنسٹرکشن شروع کرے. بہترین. نمبر 3, ان کا سروس اسٹرکچر, سروس اگر مل جاتی ہے تو ان کی پروموشن ریگولر اور وہ ایک ریسپیکٹیبل گورنمنٹ آفیسر کے طور پہ کام کرے, وہ ہوگا. اس کے بعد ان کی انشورنس پالیسی, ان کے بچوں کے لیے ایجوکیشن کی پالیسی, ان کے لیے ہیلتھ کی پالیسی, ان کی آفٹر ریٹائرمنٹ پالیسی, ان کے لیے ہاؤسنگ پالیسی, ان کی ویلفیئر پالیسی. جب ریٹائرمنٹ کے بعد جب بالکل فارغ ہو جاتے ہیں اس وقت بھی بڑے کام کے ہوتے ہیں. ان کو والنٹیئر بنانا, ملک کے لیے کام کرے, وہ پوری لائف ملک کے لیے کام کرے, چھوڑ کے جائے نا, اتنا پیار محبت ہو جائے ان کے ملک کے ساتھ, وفاداری ہو جائے. سر آپ نے بات کی ملک کو چھوڑ کر جائیں نا, ابھی فی الحال جو سچویشن چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ جو انجینئر بنتا ہے وہ دبئی بھاگ جاتا ہے, بس چائنا بھاگ جاتا ہے. حالات ایسے پیدا کر دیے گئے, یہ انٹرنیشنل سازش ہے, برین ڈرین ہو رہا ہے. جو یہاں سے انٹیلیجنٹ ہائیسٹ آئی کے لوگ ہیں ان کو یہاں سے نکال کے سیٹلمنٹ ہو رہی ہے کینیڈا میں, امریکہ میں, ادھر ادھر. اب جو امریکہ پڑھنے جاتا ہے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے, اس کو ویزا مل جاتا ہے, رہائش مل جاتی, اور کسی کو یہاں پہ نہیں ملتا. اگر ان کو مین پاور چاہیے تو پاکستان میں بہت لوگ ہیں, لیکن وہ چند لوگ ٹارگٹ ہیں جو ہائیلی کوالیفائڈ ہیں اور انٹیلیجنٹ ہیں, ان کو لے رہے ہیں. تو ہمیں اس بات کو روکنا ہے, اور یہ سالوں سے شروع ہے. ہمارے ملک میں کچھ رہ نہیں جائے گا, لیڈ کرنے والے لوگ نہیں رہ جائیں گے. سر فریش انجینئرز کے لیے آپ کے پاس کیا فیسلٹی ہے؟ جب بچہ پڑھتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے, اس کی بہنیں بیٹھی ہوتی ہیں شادی کے لیے, بڑی توقعات ہوتی ہے فیملی کی, اس کی اپنی شادی ہونی ہوتی ہے, اور وہ پھر روزگار نہیں ملتا تو ہر چیز میں تاخیر ہو رہی ہوتی ہے. تو میں تو چاہتا ہوں کہ اس کو بھی شادی کے لیے سپورٹ کیا جائے, 2 لاکھ 3 لاکھ روپے اس کو کم از کم دیا جائے, ٹائم پہ اپنی شادی کرے. تو اس کے ساتھ ہم نے اسلام آباد میں ایک اپنا ہیڈ آفس قائم کیا ہوا ہے, وہ مین شاہراہ جمہوریت میں ہے, وہ ہمارا مرکزی الیکشن آفس ہے. تو ہمارے چیف کوآرڈینیٹر وہاں ہر وقت موجود رہتے ہیں, اور نمبر ہم نے ڈسپلے آلریڈی کر دیے ہوئے ہیں. تحسین احمد خالد صاحب ان کا نام ہے, جو ایک فرشتہ سیرت انسان ہے. جو بھی فون کرے, ان سے جو معلومات چاہیے ہر وقت وہ دینے کے لیے تیار ہیں, بیٹھے رہنمائی کرنے والے ہیں. کوئی جونیئر نہیں, وہ بہت ہی سینئر آدمی ہے, بہت بڑے ذمہ داری پہ کیمیکل انجینئر ہے, پنجاب یونیورسٹی کے کوالیفائڈ انجینئر ہے. میں کہتا ہوں ایسی جادو سے اثر شخصیت ہے, جو ایک دفعہ ملے گا نا وہ پھر قائل ہو کے واپس آئے گا. اس طرح کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں, ہماری ٹیم کا حصہ ہے. میں یہ اعزاز حاصل ہے. سر چشتی گروپ کی ٹیم کا تھوڑا انٹروڈکشن کروا دیں, اور اپنا بھی. میرا چونکہ نام محمد ارشد چشتی ہے, اور دوستوں کے اصرار پہ ہم نے اپنے گروپ کا نام چشتی گروپ ہی رکھ لیا. تھوڑا تھا, زیادہ سوچنے کا ٹائم بھی نہیں تھا, ایک لمبی ہماری جنگ شروع ہو گئی ہے, تو کامیابی بھی حاصل کرنی ہے, تو ہم نے پھر اس کا نام رکھ لیا. میں نے خود بہت سارے محکموں میں جابز کی ہیں بطور انجینئر, جیسے لوکل گورنمنٹ ہے, داخلہ ہے, اور اس کے علاوہ ایکسپرٹ کے طور پہ میں نیب میں چلا گیا 12-13 سال, کوئی انویسٹیگیشن افسر رہا بطور انجینئر, اور کرمنالوجسٹ بن گیا. میں نے ماسٹر کر لیا فائنانس میں, میں نے کرمنالوجی میں امریکہ والوں سے, برطانیہ والوں سے کورسز کر لیے. تو وہ ایک دفعہ پورے ادارے کا فیس ہی میں بن گیا. پھر اس کے بعد میں اسٹیبلشمنٹ میں چلا گیا, پھر مجھے فوج نے سلیکٹ کر لیا, آبزرو کر لیا. اب میں MES میں بطور آرمی افسر انجینئر ہوں, اور بہت ایک ذمہ دار عہدے پہ ہوں. یہ سارا میرا ایکسپیرینس ہے, لیکن میرے سے زیادہ میری ٹیم کے جو باقی لوگ ہیں
وہ بہت ہی بڑے نام ہیں. سید مومن علی شاہ پاکستان میں اگر کوئی آنیسٹ اور کریکٹر والا ویل ایجوکیٹڈ اور ہائیلی کوالیفائڈ انجینئر ہے تو اس سید مومن علی شاہ اس سے بڑھ کے کوئی ہے نہیں. مائیکل آر وہ ہمارے سینئر وائس چیئرمین ہیں اور ان کا نام ہی کافی. دوسرا بڑا نام ہے حماد ظفر صاحب پنجاب سے. ان کے پروجیکٹ آپ لاہور کا کوئی پروجیکٹ پاکستان کا کوئی پروجیکٹ نام لیں, مثلا یہ رنگ روڈ ہے, یہ میٹرو ہے, یہ اسلام آباد ایئرپورٹ ہے, اب اس گرین لائن ہے, کوئی پروجیکٹ نام لیں تو حماد ظفر کا نام ہے اس سے بڑا کوئی انجینئر ہی نہیں. اور جس نے سروس کے ساتھ پارٹ ٹائم اپنا کام شروع کیا اور پھر جب کام بڑھ گیا پھر سروس کو چھوڑ کے اس کام میں آ گیا. تو وہ ایسا سیلف میڈ آدمی, اس کو نیشنل ریکنسٹرکشن میں لگا دیں پورے ملک کو ٹھیک کر سکتا ہے, اتنا بڑا انجینئر ہے. جوک دور جوک اس کا نام سن کے آ رہے ہیں ووٹ دینے کے لیے, تو ہم سمجھتے ہیں یہ الیکشن جو ہے الیکشن سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. یہ 4 دن پہلے مخالفین بھاگ جائیں گے, یعنی 8 اگست سے پہلے ہی آپ کو نتیجہ سامنے آ جائے گا. بالکل. ہم ایک بہت بڑا فیسٹیول کرنے جا رہے ہیں, ہم یہ 6 تاریخ کو کر رہے ہیں لاہور میں ریس کورس پارک میں, اور وہ ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. وہاں میوزیکل شو بھی ہوگا, صوفی نائٹ بھی ہوگی, اسپیچز بھی ہوگی, سرٹیفائڈ جیت کا جشن منایا جا رہا ہے. ہمیں کوئی شک شبہ ہی نہیں. ہم 100% ایماندار لوگوں کی ٹیم ہے, 100% اس میں حلف دے سکتے ہیں ہم. اور اتنے محنتی, اتنے پروفیشنل, اتنے ایفیشینٹ اور اتنے ویل نون کہ لوگ ان کو پیچھے آ کے کہہ رہے ہیں صرف ووٹ نہیں, تمام اپنے وسائل پیش کر رہے ہیں. کہتے گاڑی چاہیے, پٹرول چاہیے, پیسہ چاہیے, کیا چاہیے خدمت ہمیں بتاؤ. ہمارے TIB ٹیلی فون انڈسٹریز آف پاکستان ہری بور اس کے MD رہے وہ اتنے سینئر عہدے پہ, اور ماشاءاللہ وہ اتنا ویل نون گھرانہ ہے. ان کی بیوی ڈاکٹر ہے, 2 بیٹیاں ڈاکٹر ہیں, اور فیملی میں 7 انجینئر ہیں ہر طرح کے. اور انہوں نے یہ ذمہ اٹھایا کہ میں وائس چیئرمین KPK کے لیے آپ کا ساتھ دیتا ہوں. اسی طرح اسی طرح سولنگی صاحب ہے, وہ ورکر ہے لیکن اتنے محنتی ہیں اور اتنا انجینئرز کا وہ خیال کرنے رکھنے اور مسائل کو سمجھنے والے ہیں. انہوں نے ذمہ داری اٹھا لی ہے, سارے سندھ میں پھر رہے ہیں, وہ ایک بندے کو پیغام پہنچا رہے ہیں, وہ ساتھ جوڑ رہے ہیں. اختر بلوچ صاحب بلوچستان سے, وہ خاران سے ہیں, دور دراز کا ضلع ہے, وہ ایران کے ساتھ لگتا ہے, اور ان کے ساتھ سارے کامریڈ جڑ گئے. وہ خود ہی ان کے ووٹ مانگ رہے ہیں کہ ہم آپ کو ہر صورت میں کامیاب. اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا, ایک دنیا میں کوئی چینج, کوئی انقلاب کبھی ایسے نہیں آیا کہ آپ گھر بیٹھ جائیں صرف سوچ کی حد تک سوچتے رہے. ہم نے ذمہ اٹھایا ہے, اب ہمارے سب دوستوں کا جو متاثر ہو رہے ہیں انجینئرز کا, ان پہ فرض بنتا ہے 8 اگست کو اتوار کے دن صبح گھر سے نکلیں, سیدھا پولنگ اسٹیشن پہنچے. ہر ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹر میں پولنگ اسٹیشن بنا ہوگا, اور جہاں وہ موجود ہے وہیں پہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. نیشنل ID کارڈ ساتھ لے کے جائے, جتنا بھی ٹائم لگے لائن میں کھڑا ہونا پڑے, رش ہو, کچھ ہو, گرمی ہو, ووٹ ضرور ڈال کے آئیں. جب آپ رائے نہیں دیں گے تو پھر کیا تبدیلی آئے گی؟ ہماری محنت بھی ضائع جائے گی, مافیاز بیٹھے رہیں گے. تھینک یو سو مچ محمد ارشد صاحب, آج آپ سے ملاقات ہوئی اور ہم نے آپ کے الیکشن میں کھڑے ہونے کی وجہ پر بات کی, آپ کے گولز کو ڈسکس کیا, آپ کی موٹیویشن کہاں سے آپ کو ملی, ان سب باتوں کو ڈسکس کیا. امید کرتی ہوں آپ سب لازمی طور پر 8 اگست کو اپنے گھروں سے باہر نکلیں گے. فیکٹریز میں موجود ہیں, گھروں پر موجود ہیں, جہاں بھی موجود ہیں, لازمی طور پر باہر نکلیں اور ووٹ کاسٹ کریں, کیونکہ اگر آپ ووٹ کاسٹ کریں گے تبھی تبدیلی آئے گی, اور تبدیلی ہم سب کے ہاتھ میں ہے ووٹ کی شکل میں. یہاں آپ اپنی میزبان نور امان اللہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.